السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں افغانستان سے متعلق پاکستان میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کی خبر پر بات کریں گے۔ ترک ڈرون کی ایک اور اسلامک کنٹری میں انڈکشن، روس کی یوکرین کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے شرائط، سعودیہ کی ایویکس اپ گریڈز سے متعلق ڈیل، ترکی میں ہونے والی افریقن ممالک سے متعلق سمٹ، یو ایس اور ساؤتھ کوریا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کل سے اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کا افغانستان سے متعلق ایک غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے۔ OIC کا یہ اجلاس پاکستان میں 40 سال سے زائد عرصے کے بعد ہو رہا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا اس سے پہلے پاکستان میں اجلاس ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 1974 میں ہوا تھا۔ حالیہ اجلاس میں 57 مسلم ممالک اس بات کا جائزہ لیں گے کہ افغانستان کی کس طرح مدد کی جائے۔ میزبان ملک پاکستان خطے کے دیگر ملکوں پر زور دے رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عملداری میں شہریوں کو ضروری امداد پہنچائی جائے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ OIC کے اجلاس کے انعقاد کا مقصد افغان عوام کی مدد کی کوشش ہے۔ پچھلے دنوں کئی حلقوں میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ OIC کو افغانستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کا 75% بجٹ اس سے پہلے بیرونی امداد پر منحصر تھا، جبکہ اس کے $9.5 ارب کے ریزروز کو پہلے ہی فریز کر دیا گیا ہے۔ اس صورتحال میں افغان عوام شدید بحران کا شکار ہے، جس میں خوراک اور ادویات کی قلت سر فہرست ہے۔ ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ TB2 ڈرون کو ایک اور سینٹرل ایشین کنٹری کرغزستان نے اپنی آرمڈ فورسز میں باقاعدہ شامل کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کرغزستان کی بارڈر گارڈز سروس میں یہ ڈرون انڈکٹ کیا گیا ہے۔ اس ڈرون کی باقاعدہ انڈکشن کو لے کر کرغزستان کے صدر نے خصوصی طور پر متعلقہ ایئر بیس اور TB2 ڈرون کے کنٹرول اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ دیگر سینٹرل ایشین کنٹریز کی بات کریں تو ترکمانستان پہلے ہی اس ڈرون کو انڈکٹ کر چکا ہے، جبکہ قازقستان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بہت جلد ترکی سے یہ ڈرون حاصل کر لے گا۔ ترک سورسز کے مطابق اس ڈرونز کے یوزر کی تعداد 1 درجن سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ تقریباً اتنے ہی ممالک اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سعودی عربیہ نے اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال بوئنگ کے تیار کردہ E3 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کے لیے تقریباً $400 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ کانٹریکٹ کے تحت رائل سعودی ایئر فورس کے زیر استعمال 5 ایویکس طیاروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ امریکہ میں سر انجام دیے جانے والے اس اپ گریڈ پروگرام کو 21 فروری 2026 میں مکمل کیا جانا ہے۔ ان اپ گریڈز میں ان طیاروں اور سسٹمز کی US ایئر فورس کے ساتھ انٹر آپریٹیبلٹی اور ان کو 2040 تک فنکشنلی وائبل رکھنے کے لیے اقدامات قابل ذکر ہیں۔ واضح رہے کہ بوئنگ نے ابتدائی 2 طیارے بالترتیب جون 1986 اور ستمبر 1987 میں رائل سعودی ایئر فورس کو ڈیلیور کیے تھے۔ روس نے اپنے روایتی حریفوں یعنی امریکہ اور یورپ کے عسکری اتحاد نیٹو کو کہا ہے کہ وہ نہ صرف مزید ممالک کو نیٹو میں شامل کرنے سے باز رہیں، بلکہ یورپ میں اپنے میزائل اور ٹروپس کی ڈپلائمنٹ کو بھی محدود کریں۔ روس کی طرف سے خاص طور پر ان ممالک میں فوج اور ہتھیار تعینات کرنے سے باز رہنے کو کہا گیا ہے جو سابقہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد نیٹو میں شامل ہو گئے تھے۔ روس کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں ہیوی بمبار اور جنگی طیاروں کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، جبکہ نیٹو ممالک کی طرف سے اس تجویز پر عمل درآمد کرنے کا مطلب یہ ہوگا نیٹو 3 بالٹک جمہوریہ اور پولینڈ میں سے کسی میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کرے گا، اور نیٹو کو بالآخر مغربی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے یوکرین اور جارجیا کے منصوبوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ادھر امریکی اور یوکرینی عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان کی سابقہ فوج کے لیے مختص ہیلی کاپٹروں اور دیگر عسکری ساز و سامان کو یوکرین کو فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یوکرین گزشتہ چند ماہ سے اس ساز و سامان کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے اور وہ پینٹاگن سے بات چیت بھی کر چکا ہے۔ یوکرین امریکہ سے زمین سے فضا میں مار کرنے والے سٹنگر میزائل کے حصول کے لیے بھی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکن آفیشلز کے مطابق امریکہ 2014 سے اب تک یوکرین کو $2.5 ارب کی عسکری ساز و سامان فراہم کر چکا ہے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے افریقی ممالک اور ترکی کی تیسری سمٹ کے موقع پر کہا ہے کہ افریقن براعظم جس کی آبادی تقریباً 1.3 ارب ہے، اس کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نمائندگی نہ ہونا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ انہوں نے دنیا 5 سے بڑی ہے کہ سلوگن کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ترکی کی کوششیں اس کے افریقی بہن بھائیوں کے لیے ہیں۔ واضح رہے کہ اس 2 روزہ کانفرنس میں براعظم افریقہ کے مصر سمیت 39 ممالک نے ترکی میں اجلاس میں شرکت کی۔ شرکا میں 16 ہیڈز آف اسٹیٹ اور 102 منسٹرز شریک ہوئے۔ اس سمٹ میں شرکت کے ساتھ ساتھ افریقی ممالک کے لیڈرز نے ترک صدر اور ترک ڈیفنس کمپنیوں سے عسکری ساز و سامان کی خریداری کو لے کر بھی ملاقاتیں کی۔ واضح رہے کہ بہت سے افریقی ممالک اس وقت ترک ڈرونز کے حصول میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس سے متعلق آنے والے عرصے میں ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملیں گی۔ کورین ایروسپیس انڈسٹریز کو $670 ملین سے زائد کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ کانٹریکٹ کے تحت کمپنی کورین ایئر فورس کے لیے 4 انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس ایئر کرافٹ سسٹمز ڈیولپ اور مینوفیکچر کرے گی۔ یہ دراصل اس پروجیکٹ کا دوسرا فیز ہے جس پروجیکٹ کے تحت فرینچ کمپنی سے حاصل کردہ فالکن 2000 طیاروں کو ISR رول میں کنورٹ کرنے کے لیے سسٹمز اور سینسرز کی انسٹالیشن، اس کے علاوہ انٹیگریشن کا کام سر انجام دیا جانا ہے۔ یہ کام 2026 کے آخر تک مکمل ہوگا۔ BAE سسٹمز کو لاک ہیڈ مارٹن کے F-35 بلاک 4 طیاروں کے لیے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ تقریباً $500 ملین کے کانٹریکٹ کے تحت یہ کمپنی F-35 کے الیکٹرانک وارفیئر کو سگنیفیکنٹلی اپ گریڈ کرے گی۔ واضح رہے کہ F-35 کے بلاک 4 کو کنٹینیوس کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیلیوری انہینسمنٹ پروگرام بھی کہا جاتا ہے۔ فرینڈز، ملائیشیا کی طرف سے چین سے آرڈر کی جانے والی چوتھی LMS یعنی لیٹورل مشن شپ ملائیشین نیوی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس شپ کی لمبائی 68 میٹر اور یہ کریو ممبر سمیت 61 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس کی رینج 2000 ناٹیکل مائلز اور سپیڈ 22 ناٹس ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس بارے میں کانٹریکٹ مارچ 2017 کو طے پایا تھا۔ اس شپ کو پیٹرولنگ، میری ٹائم سرویلنس اور سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے استعمال کیا جانا ہے۔ ہنگری کی حکومت نے اپنے گریپن C اور D طیاروں کے لیے شارٹ رینج ہائی آف بور سائٹ IRIS-T میزائل کا آرڈر دیا ہے۔ یہ میزائل ہنگری کے MS-20 بلاک 2 اپ گریڈ پروگرام کا حصہ ہے، جس کے تحت ہنگری کے گریپن فلیٹ کو اگلے 10 سال کے لیے ریلیونٹ رکھنے میں مدد ملے گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔